بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام، واقعہ کربلا کے بعد یہ کیفیت تھی کہ حجاز و اطراف حجاز میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت قائم تھی اور شام و مصر میں عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا اثر و اقتدار تھا اور نہ ہی عبد الملک بن مروان کا کوئی اختیار تھا۔ عجیب کشمکش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر مختار بن عبید الثقفی نے کوفہ پر اپنا پورا تسلط جما لیا۔ امیر مختار بن عبید الثقفی وہی شخص ہے جس کے ہاں امام مسلم نے سب سے پہلے قیام کیا تھا، اور انہی کے مکان میں اہل کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی تھی۔ مختار بن عبید الثقفی نے برسر اقتدار آتے ہی اس بات کا قطعی عہد کیا کہ کربلائی ظالموں میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا اور خون امام حسین علیہ السلام کا پورا بدلہ لے گا۔ چنانچہ مختار ثقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں گی اور پناہ دینے والے کے بچوں کو بھی تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھیں کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی اطلاع ملی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار ثقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی و بے وفائی، نہیں بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر کسی بھی قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی اور پھر کسی کو تہ خانے سے، کسی کو پہاڑ کی کھو سے اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا، جس نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ عمر بن سعد کو اس کے ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد امیر مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے، آگے کر وہ ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے پھر کہا، اے ذلیل دنیا کے کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر گر گئے۔ پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کا خاتمہ کیا اور اسے جہنم واصل کیا۔ ہرملا کی لاش ابھی زمین پر پڑی تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچھا مارا اور پھر نواسہ رسول کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو واصل جہنم کیا جائے اور پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ ناظرین، جلادوں نے ایسا ہی کیا۔
ابن زیاد اپنا خونی کھیل کھیل کر اور چمنستان فاطمہ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مختار سقفی قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر بن سعد، خولی، سب اپنے ظلموں کی سزا پا چکے۔ اب مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے، اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار سقفی نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کر چکا تو کہا کہ ان کی ان سزاؤں سے میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو قاتلان امام حسین علیہ السلام پر، اس کے رسولوں کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن محبین امام حسین علیہ السلام میں سے اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔